تو ہم کو اللہ تعالیٰ بدعت سے محفوظ فرمائے۔ ایک مثال آپ اچھی طرح سمجھ لیں، مثلاً یہ سورہ فاتحہ ہے، اسلام کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، حد ہے کہ جب ہم آ کر نماز نیت کرتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھتے ہیں، یا سبحانک اللہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ اکبر نماز کی نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر دیں تو کیا آپ کی نماز صحیح ہوگی؟ اس میں حرج کیا ہے تو یہی سورت قل ہو اللہ، سورت اخلاص ہے، توحید سے بھری پڑی ہے، اس کے اقرار کے بغیر انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی، نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر آپ آتے ہی فاتحہ سے پہلے یہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ کوئی مذہب دیوبندی بریلوی میں سے ایک بھی نہیں کہے گا کہ یہ نماز درست ہے، سب کہیں گے کہ غلط ہے۔ میں بھی پوچھ سکتا ہوں حرج کیا ہے؟ آگے پیچھے کرنے میں کون سا حرج ہے؟ بھئی سب سے یہی بڑا حرج ہے کہ یہ دین اسلام کے طریقہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح آپ اللہ اکبر نماز کی نیت کرنے کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس درود کا محل اور مقام تشہد ہے، اتحیات کے اندر بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر یہاں آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ حرج کیا ہے، درود ہے نا، تو بھائیو یہی عرض ہے، حرج ہے کہ یہ طریقہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ ختم دلاتے ہیں، کل تیجا 10واں 40واں وغیرہ، کہتے ہیں حرج کیا ہے، اس میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نا، تو میرے بھائیو آپ قربانی کا جانور لاتے ہیں، قربانی کے جانور پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ کیا آپ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ پڑھیں گے، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو ذبح کریں گے تو کیا ذبح ہوگا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ کیا سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ تو جب جانور کو ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل یا سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے سے حلال نہیں حرام ہی ہوگا، اگرچہ یہ قرآن پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح ہی ختم وغیرہ پر بھی آپ چارے کل پڑھیں یا سارا قرآن بھی پڑھیں تو وہ حلال نہیں، وہ حرام ہی ہوگا، چونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وہاں صرف کھانے کے وقت بسم اللہ ہی پڑھیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار سے آگے مت بڑھو، وہی کرو، اتنا ہی کرو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور عمل ہے۔ اسی کا نام اسوہ حسنہ ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ کلمہ رسول کا پڑھا ہو، طریقہ کار اپنے مذہب، اپنے امام، اپنے مولوی کا، اپنی پارٹی کا، اپنے پیر و مرشد کا نہیں، جس کا کلمہ پڑھا ہے، انداز، طریقہ کار اور جو بھی ہدایات ہوں گی ہم انہی سے لیں گے۔ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے، وہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ جیسے ذات ان کی آخری ہے، ایسے بات اور فیصلہ بھی انہی کا آخری مانیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔